کر سکو گے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 47۔ کیا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد، سو تمہارا رب بڑا نرم ہے، مہربان۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 110۔ پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے، بعد اس کے مصیبت اٹھائی، پھر جہاد کرتے رہے اور قائم رہے، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت، اور جس کا نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی ناچار ہو جائے، نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 119۔ پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے، پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور سنوارا اپنے کام کو، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 66۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل، وہی ہے تم پر مہربان۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اور تابع کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے اور بہت سے کام بناتے اس کو سوائے، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر بڑی ہے تکلیف، تو وہ ہے سب رحم والوں سے رحم کرنے والا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 65۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے، اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس کے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 109۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے کہ اے رب ہمارے، ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے۔ سورۃ النور آیت نمبر 5۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور صبر گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 20۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ سورۃ نور آیت نمبر 22۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے ان پر کہ دیں قرابتیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 33۔ اور اپنے رب کو تھامتے رہے جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک کہ مقدر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے، اور جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، تو ان کو لکھ کر دے دو، اور اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہے قید سے رہنا، کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 62۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگے تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے،
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 6۔ تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں اور زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 70۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور رہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الشعراء میں 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر۔ سورۃ النمل آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30۔ وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بولا اے میرے رب میں نے برا کیا اپنی جانوں کا سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی جاننے والے چھپے اور کھلے کا زبردست رحم والا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں، پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں، اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ اور پر وہ جو دل سے ارادہ کرو، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 24۔ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے یا توبہ ڈالے ان کے دل پر، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی فضیلت بتائی ہے کہ اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکا لے اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑے تو کوئی ان کو نہ ستائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 73۔ تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک والے مردوں اور عورتوں کو، اور اللہ معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورۃ السبا آیت نمبر 2۔ جانتا ہے جو کچھ کے اندر گھستا ہے زمین میں اور جو کچھ ہے نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں وہی ہے رحم والا بخشنے والا۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قسم ہے اس پکے قرآن کی تو تحقیق ہے بھیجے ہوں میں سے اوپر سیدھی راہ کے اتارا زبردست رحم والے نے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 58۔ سلام بولنا ہے رب مہربان سے، آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام، اس آیت کو سورۃ یاسین کا دل کہا جاتا ہے۔ سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، اور وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا
مہربان۔ سورہ حامیم سجدہ، اس میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 32، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 5، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اوپر سے اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے، سنتا ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 42، مگر جس پر رحم کرے اللہ بے شک وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 8، کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے؟ تو کہہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، اور وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 14، اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 5، اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بعضی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہیو پیٹ پیچھے ایک دوسرے کو، بڑا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، اور جو مردہ ہو سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر ہم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں سے کچھ، اللہ بخشتا ہے مہربان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9، وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندوں پر آیتیں صاف کہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا مہربان۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 28، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو دو حصوں اپنی رحمت سے، اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے تھے ہو، اور تم کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا، پھر اگر نہ پاؤ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10، اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو، اور ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیڑا ایمان والوں کا، اے رب تو ہی نرمی والا مہربان۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22، وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے، اور وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7، امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہے تمہارے ان میں دوستی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستھرا، اور پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 14، اے ایمان والو تمہاری بعض جو روئیں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کرو ان کو درگزر کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 1، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے اور حلال کیا اللہ نے تجھ پر، چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی، تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
بے شک تیرا رب جانتا ہے تو اٹھتا ہے نزدیک 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 2/2 رات کے، اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے، اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو۔ اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سو تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے، جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار، اور کتنے ہیں لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو، اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو ان میں سے، اور قائم رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح، اور قرض دینا اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے، اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے جس میں سورۃ الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الصف آیت نمبر 12۔ اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں، تو ان کو بیعت کر لے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الرحیم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ارشاد فرمایا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو یاد دلایا کہ نیکی کی طرف آ جا، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ بخش دے گا تیرے گناہ۔ تو نے جتنے گناہ پہلے کیے ہیں اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا اور تجھ کو معاف فرما دے گا، اپنی زندگی بہتر فرما لے۔ تو رحمان بڑا مہربان، الرحیم بڑا مہربان، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الرحیم بے پایا رحم کرنے والا، جو انسانوں پر بلا تفریق اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ اس کو ہر فرض نماز کے بعد اس مبارک 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت سے نہ صرف یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خشوع قلب بھی حاصل ہوتا ہے، ہمارا دل ہمیشہ خشوع و خضوع رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔